حج کی تیاری کوئز نمبر 9، موضوع ہے حج پارٹ 3۔ ان کوئزز کو خود سے سالو کرنے کے لیے ان کے لنکس وزارت کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ علم کا خزانہ کے واٹس ایپ چینل پر بھی سارے لنکس اویلیبل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ چینل کو فالو نہیں کیا تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود واٹس ایپ چینل کو فالو کر لیجئے۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال نمبر 1، حج کا احرام حج کے مہینوں سے پہلے باندھنا جائز ہے، لازم ہے، مکروہ ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے مکروہ ہے۔ حج کے مہینے کون سے ہیں ان کی ڈیٹیل پچھلے کوئزز میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2، 8 ذی الحجہ کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ، یوم النحر، یوم الحج یا یوم العرفہ؟ صحیح جواب ہے یوم الترویہ۔ سوال نمبر 3، کسی دوسرے کی طرف سے کیے جانے والے حج کو کیا کہتے ہیں؟ حج غیر، حج بدل، حج مبادلہ یا حج شراکت؟ صحیح جواب ہے حج بدل۔ سوال نمبر 4، خواتین کے لیے زور سے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھنا لازم ہے، اختیاری ہے، واجب ہے یا ممنوع ہے؟ صحیح جواب ہے ممنوع ہے۔ خواتین دھیمی آواز میں جبکہ مرد اونچی آواز میں تلبیہ پڑھیں گے۔ سوال نمبر 5، مکہ مکرمہ میں موجود شخص اگر بڑے آفاقی میقات سے باہر چلا جائے تو حرم واپسی پر احرام باندھنا لازمی ہے، احرام باندھنا اختیاری ہے، احرام باندھنا ممنوع ہے یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے احرام باندھنا لازمی ہے۔ سوال نمبر 6، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ والے دن حاجی کو مسجد نمیرہ میں ظہر اثر اکٹھے پڑھنے اور حج کا خطبہ سننے جانے کے لیے خوشبو لگا کر جانا واجب ہے، ممنوع ہے، سنت ہے یا مکروہ ہے؟ صحیح جواب ہے ممنوع ہے۔ حالت احرام میں خوشبو اور مہندی لگانا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگر حالت احرام میں محرم کے منہ یا ہاتھ پر خوشبو لگ گئی تو زیادہ خوشبو لگنے کی صورت میں دم لازم آئے گا اور معمولی خوشبو لگنے کی صورت میں دم تو لازم نہیں آئے گا، البتہ صدقہ فطر یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کے برابر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ خوشبو کی کتنی مقدار زیادہ کے زمرے میں آتی ہے اور کتنی کم کے، اس کی تفصیل جاننے کے لیے انہی سلائیڈز کو روک کر تفصیل پڑھی جا سکتی ہے۔ سوال نمبر 7، وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا ممنوع ہے؟ صحیح جواب ہے سنت ہے۔ واضح رہے احرام کی حالت میں غسل کرنا منع نہیں ہے، لیکن خوشبو والا صابن استعمال نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ رگڑنا بھی نہیں چاہیے ورنہ بال ٹوٹنے پر دم واجب ہو جائے گا۔ سوال نمبر 8، اگر کوئی شخص 8 اور 9 ذی الحجہ کی درمیانی رات عرفات میں رہے اور 9 ذی الحجہ کو زوال سے پہلے عرفات سے نکل جائے اور لوٹ کر نہ آئے تو اس صورت میں اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا؟ اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، اس کا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن صدقہ دینا ہوگا، یا پھر اس کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے گا؟ صحیح جواب ہے اس کا وقوف عرفہ فوت ہو جائے گا۔ واضح رہے وقوف عرفہ حج کے فرائض میں سے ایک فرض ہے اور فرض کی ادائیگی اگر نہ ہوئی تو حج ہی ادا نہ ہوگا۔ سوال نمبر 9، 9 ذی الحجہ کو عرفات کی مسجد نمیرہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی جاتی ہیں، ظہر کے وقت میں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں، عصر کے وقت میں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے ظہر کے وقت میں اکٹھی ادا کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 10، 9 ذی الحجہ کو کسی شخص نے وقوف عرفہ میں زوال سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی دعا نہیں مانگی تو کیا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا؟ وقوف عرفہ ادا نہیں ہوگا، وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، یا پھر وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن صدقہ دینا ہوگا؟ صحیح جواب ہے وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ سوال نمبر 11، 9 ذی الحجہ کو اگر کسی شخص نے میدان عرفات میں وقوف عرفہ کا سارا وقت سو کر گزار لیا تو وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا، وقوف عرفہ فوت ہو گیا،
وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن دم دینا ہوگا، یا وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا لیکن صدقہ دینا ہوگا؟ صحیح جواب ہے وقوف عرفہ ادا ہو جائے گا۔ واضح رہے، وقوف عرفہ کا مطلب ہے احرام کی حالت میں حاجی کا مخصوص ٹائم میں عرفات کے میدان میں قیام کرنا۔ یہ حج کا فرض رکن ہے، اس کے بغیر حج ہی ادا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مریض ہوتا ہے اور بے ہوشی کی حالت میں بھی ہو تو اس کو ایمبولنس میں وقوف عرفہ کروایا جاتا ہے، اس طرح وقوف عرفہ تو ادا ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے یہ وقت مغفرتوں کے حصول اور رحمتوں کے نزول کا ہے، لہٰذا جان بوجھ کر سو کر گزارنے کی بجائے زیادہ سے زیادہ عبادت اور ذکر و اذکار کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں۔ سوال نمبر 12، وقوف عرفہ کا وقت کھلے آسمان میں گزارنا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا ممنوع ہے؟ صحیح جواب ہے سنت ہے۔ سوال نمبر 13، میدان عرفہ میں کسی نے درخت کا پتا یا مسواک کے لیے نیم کی ٹہنی توڑ لی تو سنت ہے، دم دینا ہوگا، اس کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ واضح رہے، حدود حرم کے خضر و سبز درخت کے پتے یا ٹہنی توڑنے کی اجازت نہیں، کسی کو بھی نہیں، چاہے وہ حالت احرام میں ہو یا نہ ہو۔ البتہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے تو وہاں کے درخت کاٹنا ممنوع نہیں اور نہ ہی اس پر کوئی دم یا صدقہ لازم ہوگا، لیکن چونکہ یہ سرکاری ملکیت ہے لہذا بغیر اجازت اس کا توڑنا یا استعمال کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ سوال نمبر 14، کسی نے وقوف عرفہ بغیر وضو یا ناپاکی کی حالت میں کر لیا تو دم واجب ہوگا، صدقہ واجب ہوگا، بدنہ واجب ہوگا، یا صدقہ، دم یا بدنہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے صدقہ، دم یا بدنہ کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ واضح رہے، وقوف عرفہ کے لیے پاکی یا وضو لازمی نہیں، ہاں البتہ نماز پڑھنے کے لیے وضو اور پاکی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیض کی حالت میں بھی خواتین کا وقوف عرفہ ادا ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 15، وقوف عرفہ کے دن اگر زوال کے بعد اور غروب آفتاب سے پہلے میدان عرفات سے باہر نکل جائے تو دم واجب ہوگا، صدقہ واجب ہوگا، بدنہ واجب ہوگا، یا وقوف عرفہ نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے دم واجب ہوگا۔ سوال نمبر 16، 9 ذی الحجہ کو اگر کوئی عرفات سے مغرب سے پہلے نکل گیا لیکن غروب سے پہلے ہی واپس لوٹ آیا تو صدقہ دینا ہوگا، دم دینا ہوگا، دم ساقط ہو جائے گا، یا وقوف عرفہ نہیں ہوگا؟ صحیح جواب ہے دم ساقط ہو جائے گا۔ سوال نمبر 17، مسجد مشعر الحرام کہاں واقع ہے؟ منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، یا مدینہ منورہ میں؟ صحیح جواب ہے مزدلفہ میں۔ سوال نمبر 18، 9 ذی الحجہ کو حاجی وقوف عرفہ کے بعد مغرب کی نماز عرفات میں ادا کرے گا، مزدلفہ میں ادا کرے گا، مسجد الحرام میں ادا کرے گا، یا اختیاری ہے؟ صحیح جواب ہے مزدلفہ میں ادا کرے گا۔ سوال نمبر 19، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفہ کے بعد حاجی کے لیے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں جمع کرنا اختیاری ہے، واجب ہے، سنت ہے، یا مکروہ ہے؟ صحیح جواب ہے واجب ہے۔ سوال نمبر 20، 9 ذی الحجہ کو وقوف عرفات کے بعد واپسی پر اگر مزدلفہ میں عشاء کی نماز سے پہلے پہنچ گئے اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی تو دونوں نمازیں درست ہو گئیں، مغرب کی نماز درست ہوگی، دونوں نمازیں دوبارہ عشاء کے وقت لوٹانی ہوں گی، یا ان میں سے کوئی نہیں؟ صحیح جواب ہے دونوں نمازیں عشاء کے وقت میں لوٹانی ہوں گی۔ ویڈیو کے شروع میں بتائے گئے لنک کے ذریعے جب خود سے اس فارم کو فل کریں گے، سبمٹ کریں گے تو رزلٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کافی سارے سوالوں کے جواب میں وضاحتیں بھی نظر آئیں گی اور کچھ مزید لنک بھی ملیں گے جن سے آپ کی مزید رہنمائی ہوگی۔ مثلا سوال نمبر 20 میں فیڈ بیک کے طور پر لکھا ہوا ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں عشاء کے وقت میں جمع کر کے پڑھنا واجب ہے، اور تفصیل کے لیے نیچے دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ جب اس لنک پر کلک کریں گے تو مزدلفہ میں مغرب و عشاء کی نمازوں کو اکٹھا ادا کرنے کی 6 شرائط کی وضاحت کی گئی ہے، جو یہ ہیں:
नंबर 1 हज का एहराम, नंबर 2 वकूफ़ अरफा पहले करना, नंबर 3 तारीख, नंबर 4 जगह, नंबर 5 वक्त और नंबर 6 तरतीब। वीडियो को स्टॉप कर करके इसकी तफसील यहाँ भी पढ़ सकते हैं और लिंक में जाके खुद से भी पढ़ सकते हैं। अगर इन क्विज़ेस से आपको फ़ायदा हो रहा है तो इस खैर के काम में ज़रूर शामिल हों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मज़ीद लोग भी मुस्तफ़ीद हो सकें। कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए, इस तरह मोटिवेशन होती है और क्विज़ का सिलसिला मज़ीद आगे जारी रह सकता है। दुआओं में याद रखिए। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।